جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ذات کو ہی تکلیف دیتے ہیں۔ جب کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ بھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دے تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اچھا، ہم سفر سفید رنگ کی طرح لگتا ہے۔ سفید رنگ میں کوئی بھی رنگ ملاؤ نیا رنگ بن جائے گا، مگر دنیا کے سارے رنگ ملا کر بھی سفید رنگ نہیں بن سکتا۔ اس لیے اپنے اللہ سے یہ دعا ضرور کیا کریں، اے اللہ مجھے نیک ساتھی عطا فرما، آمین۔ یہ بھی انسان کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے کہ اسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ اے میرے پروردگار، میں نے تیرے سپرد کر دیے وہ سفر جن کی منزل سے میں لاپتہ ہوں، اور وہ مراحل جن کو میں نے نہیں جانتا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم بھول جاتے ہیں اپنے لیے بخشش مانگنا۔ ہم ہر وقت چیزیں مانگتے رہتے ہیں کہ ایک خواہش مکمل ہو جائے تو دوسری کی طرف لگ جاتی ہے، جبکہ سب سے پہلے اور سب سے ضروری تو بخشش مانگنا ہوتا ہے، اور پھر ہم شکر کرنا بھی بھول جاتے ہیں۔ نعمتوں کا رحمان کا شکر، پردہ رکھے جانے کا شکر، جو مل گیا اس کا شکر، جو نہ ملا اس کا بھی شکر، اور صبر تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم روز کرتے ہیں، جبکہ صبر میں بھی ہم اتنے اچھے نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ ہمیں عطا کرتا ہے، ہمیں رزق دیتا ہے، ہم پر کرم کرنا کچھ نہیں بھولتا، کیونکہ وہ رب العالمین ہم سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم بھی ایسے پیارے رب سے بے حد محبت کریں؟ سورۃ مریم سکھاتی ہے کہ انسان کا یقین جب اپنے رب پر مضبوط ہو اور آگے کی منزل کا پتہ بھی نہ ہو، نہ ہی راستے کا، تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے جو ناممکن کو ممکن بھی بنا دیتا ہے، چاہے ہر طرف مصیبتیں کیوں نہ گھیر لیں انسان کو۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، حالاں تک کہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد کے اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ قبولیت تو بہت پہلے سے طے ہے تمہارے لیے، دیر تو اللہ نے بس تمہاری دعا سننے کے لیے کی ہے، معجزے تو ہمیشہ سے تیار تھے تمہارے لیے، بات کن کی ہے، اب صرف تمہارے مانگنے پر رکی ہے۔ اگر خیال اب تک دل سے نہیں نکل رہا تو سمجھ جاؤ اس نے قبول کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، اور تہجد تک اگر وہ لے آیا ہے تو تمہاری ادھوری کہانی بھی مکمل ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ میں اللہ سے قطرہ قطرہ نہیں سمندر مانگتی ہوں، میں اللہ سے بہتر نہیں بہترین مانگتی ہوں، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ سب اس کے اختیار میں ہیں۔ سب سے اچھا مذہب ملا، سب سے اچھی کتاب ملی، سب سے اعلیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے، اس بات پر کہہ دو الحمدللہ۔ تمہیں لگتا ہے حالات یہیں رک جانے ہیں، یقین کرو یہ بہت جلد بدل جانے ہیں، وقت کی چکی میں پیسے گا ہر ظالم، یہ غم کے بادل ایک دن جھٹ جانے ہیں، یہ جو آگ اور خون ہے آس پاس تمہارے جل رہے ہیں جس میں دکھوں کے مارے، ان سب کے بدلے تو لیے جانے ہیں، یہ اذیت کے دن ہاں یہ گزر جانے ہیں۔ میں نے ان چیزوں پر راضی رہنا سیکھ لیا ہے جو میرا رب مجھے دے دیتا ہے، اب میری تلاش مکمل اور جستجو بڑھ گئی ہے، جستجو ان نعمتوں پر جو میرے رب نے عطا کی ہے کہ انہیں اس کی رضا کے مطابق استعمال کروں، اور اسی میں سکون و شکر ہے۔ میں نے کہا گناہ گار ہوں میں، رب نے کہا معاف کر دوں گا، میں نے کہا پریشان ہوں میں، رب نے کہا سنبھال لوں گا، میں نے کہا اکیلا ہوں میں، رب نے کہا ساتھ دوں گا میں، اور میں نے کہا آج بہت اداس ہوں میں، پروردگار نے کہا نظر اٹھا کر تو دیکھ تیرے آس پاس ہوں میں، بے شک آدمی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ میری آنکھوں
اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا بلا، بے شک آپ ہی میرے رب ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے ہو؟ مجھے چھوڑ کر کوئی انسان مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ کیسے تھے لوگ جن کی زبانوں میں نور تھا، اب تو تمام جھوٹ ہے سچائیوں میں بھی۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے، اور کچھ وعدے تو عمر بھر کے لیے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنے محرم کے ساتھ حج نصیب فرما، آمین۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ اللہ کی نافرمانی سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے۔ پریشان ہو، یقیناً نماز چھوڑ رکھی ہوگی۔ اے بادشاہت کے مالک، میں اپنا معاملہ تجھ پر چھوڑتا ہوں، میں اپنی فکر تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اپنے کن سے ایسی خوشخبری عطا کر جو میرے دل میں خوشی کے دروازے کھول دے۔ اللہ کے منصوبے ہمارے گمان سے باہر ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا رب کیا کچھ کر سکتا ہے۔ وہ ایک لمحے میں آپ کی زندگی کے صفحات آپ کی حمایت میں پلٹ سکتا ہے۔ آپ کی زندگی جو ابھی الٹ پلٹ ہوئی پڑی ہے وہ اپنی ترتیب دے کر سیدھا کر سکتا ہے۔ تو پھر آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا آپ کو اپنے خالق کے وعدوں پر یقین نہیں؟ نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے قبضے قدرت پہ اس کائنات کی بادشاہی، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک یہ جو ہمارے آنسو خشک ہو گئے ہیں اور ہم ہر احساس سے خالی ہو گئے ہیں، نہ اللہ کی آیتیں سن کر ہمارے دل پگھلتے ہیں اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دل میں روتے ہیں۔ یہ سب اسی لیے ہے کیونکہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں، اور پتہ ہے دل کب سخت ہوتے ہیں؟ گناہوں کی کثرت سے، اور پتہ ہے گناہوں میں کثرت کیوں ہوتی ہے؟ توبہ کو دیر تک ٹالتے رہنے سے۔ آپ توبہ کرنے میں جتنی تاخیر کریں گے آپ کے دل میں اتنے ہی سخت ہو جائیں گے۔ لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت اور زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ نہ کسی کے عشق پر طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، یہ مجاز عشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے۔ ڈالا کرو پردہ دوسروں کے عیبوں پر کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو، کوئی عام نہیں۔ وہ عرش کا چراغ ہے، میں ان کے قدموں کی دھول ہوں۔ اے زندگی گواہ رہنا، میں بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ بے شک جہاں سر جھکے وہ مقام خدا ہے، جہاں دل جھکے وہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا کے فائدے کے لیے جب کوئی آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو غم نہ کیا کریں، بس خود کو یہ یاد دلایا کریں کہ دنیا ان کی صحیح مگر آخرت ہماری ہے۔ وہ کچھ وقت کا فائدہ رکھ لیں جو صرف ان کی نظر میں فائدہ ہے، ہم ہمیشہ کی کامیابی رکھیں گے جو اصل فتح ہے۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تم قیامت کے دن پورے اجر دیے جاؤ گے۔ بس جو دوزخ سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب رہا، اور یہ دنیا کی زندگی تو بس دھوکے کا سودا ہے۔ میں نے پڑھ کر دیکھی ہے سورۃ کاف، میرا رب اپنے نیک بندوں کو برائی سے بہت دور لے جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا ذکر کرتے رہا کرو، کیونکہ جس چیز کے سامنے اللہ کا ذکر کرو گے، چاہے وہ پتھر، پھول، درخت یا کچھ بھی ہو، قیامت کے دن گواہی دے گا یا اللہ تیرا یہ بندہ تیری عبادت میں مشغول رہا تھا۔ اور تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، بے شک تمہارا انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔
جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو، جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہترین عطا کرنے والا ہے، تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور صرف سکون رہ جاتا ہے۔ عورت کو محتاط اور خوددار ہونا چاہیے، ورنہ یہ معاشرہ تو فقط بھیڑیوں کا ہے۔ درد کی شدت سے جب پکارا میں نے یا رب، وہ مجھے ہر صدا پر اپنے قریب نظر آیا۔ وجود پگھلا آنسو جو تھم نہ سکے وہ مجھے میں تو تمہارے پاس ہی ہوں کہتا نظر آیا۔ سجدے میں رکھا سر تو کچھ نہ بول سکی، کرب ایسا ہوا کہ دل پھٹنے کو آیا۔ رو رو کر جب تھک گئی تو آسمان کو دیکھا، وہ مالک مجھے اپنی طرف متوجہ نظر آیا۔ کھولا قرآن تو ایسے دی اس نے تسلیاں، مجھے اپنا آپ گرتے گرتے سنبھلتا نظر آیا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا، وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ سورۃ کاف میں ایک سبق ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ جب کچھ ایسا ہماری زندگی میں ہو رہا ہو جس کی سمجھ نہ آئے تو ہمیں صبر کر لینا چاہیے، کیونکہ ضروری نہیں کہ ہمیں ہر چیز کی حکمت فوری ہی سمجھ آ جائے۔ کبھی کبھی یہ باتیں وقت کے ساتھ سمجھ آتی ہے، وقت سارے راز کھول دیتا ہے۔ اللہ تاخیر اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مایوس ہو جاؤ، بلکہ وہ تاخیر اس لیے کر رہا ہے کہ جب اس چیز کو تمہارے نصیب کا حصہ بنایا جائے گا تو تمہاری طرف خوشی کے آنسو میں تبدیل ہو جائے گی۔ ہر اس چیز پر جو مجھ سے کی گئی اور مجھے بن مانگے دی گئی، شکوہ تو بنتا ہی نہیں اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدلہ بھی بہترین دیتا ہے۔ اے زندہ اور ہمیشہ رہنے والے، تیری رحمت کے وسیلے سے تیری مدد چاہتی ہوں۔ اگر نیتوں کا اثر چہروں پر نظر آنے لگتا تو معاشرے کا ہر فرد نقاب کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ اس بات کو کبھی مت بھولیں کہ اللہ آزمائش صرف برے لوگوں پر نہیں ڈالتا، بلکہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو زیادہ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ جان سکے کہ اس کا محبوب بندہ کیا کرتا ہے۔ یاد رکھیں، ہر رات اپنے ساتھ سویرا لے کر آتی ہے، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ بے شک جن راستوں پر اللہ تمہیں لے کر جاتا ہے ان راستوں پر تم اکیلے نہیں چلتے، بلکہ وہ تمہارے ساتھ چلتا ہے۔ جب وہ غم کے حالات پیدا کرتا ہے تو وہ تمہیں ان حالات سے لڑنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ نہ تمہیں خوشی میں تنہا چھوڑتا ہے نہ غم میں، بس صبر کر کے۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اپنے گناہ کی معافی مانگ، شام صبح اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کر۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ دنیا میں عورت کو سب سے زیادہ عزت ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ سبحان اللہ۔ مطلب کہ کشتی پر سوار لوگ بہت جلد مخلص لوگوں سے بچھڑ جاتے ہیں۔ اے دلوں کے ثابت رکھنے والے، تو ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ آمین۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر اتنی توانائی لگاتے رہا کریں، جب لگے کہ رابطہ کمزور پڑنے لگا ہے تو فوری اس رب سے ہم کلام ہو جائیں، بات کریں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے لیے رحم طلب کریں۔ وہ آپ کو اپنے کرم کے سائے میں لے آئے گا۔ وہ تانے نہیں دیتا، وہ شرمندہ نہیں کرتا، مگر دی گئی مہلت کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج وہ معاف کر دے گا، سنبھال لے گا، ابھی وقت ہے، ابھی سب ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ پریشان مت ہو، تم فرش پر روتے ہو اور وہ عرش پر سن رہا ہے۔ اجالے ہونے کو ہے، یہ سیاہ بادل جھٹنے کو ہے، بس تھوڑا اور صبر، اب تو راہیں کھلنے کو ہے۔ اس دور میں ہمیں ایسا انسان بننے کی ضرورت ہے جو لوگوں کے لیے باعث آسانی ہو، جس سے مل کر بات کر کے دل کا بوجھ ہلکا کیا جا سکے، جس کے بولنے سے خوف نہ آئے، جس کے الفاظ زخم نہ دے۔
जो खुशी ना भी दे सके तो कभी किसी को तकलीफ में मुब्तला भी ना करे, जो मुस्कुरा कर मिले, जो बात बात पे ताने ना दे, जो बस हर लम्हा अच्छा इंसान बनने की कोशिश में लगा रहे। एक बात कहूँ, सारी कहानी यकीन की है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब असा मारा था तो उनका यकीन था कि रास्ता बनेगा। हम अपनी दुआओं पर यकीन नहीं रखते और यकीन तो दुआ का लाजमी हिस्सा है। हमारा रब वही है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, इसलिए हमारे लिए भी आसानियाँ वही करेगा। बस हमें अपने यकीन को कामिल करना है। जो दुआ की तौफीक दे रहा है वो कबूल भी करेगा इंशाअल्लाह। मेरी आपके लिए दुआ, अल्लाह आपको ऐसा सुकून दे कि फिर कभी आप बेचैन ना हो। अल्लाह आपकी ज़िंदगी में ऐसी बहार भेजे कि क़ज़ा के दिनों का नामो निशान तक मिट जाए। अल्लाह आपको ऐसे लोग, ऐसे दोस्त और साथी फराहम करे कि जो आपसे मुखलिस हो, जो आपकी खुशी में खुश हो, आपकी मुस्कान के सदके दे और आपके दुख में आपके साथ मौजूद हो। अल्लाह आपके दिल को कभी बेनूर ना होने दें। अल्लाह आपसे कभी बेनियाज ना हो। वो रब्बुल आलमीन अपनी मोहब्बत आपके दिल से कभी ख़त्म ना होने दे। वो कभी आपको अपने साए रहमत से बेदखल ना करे। अल्लाह लोगों को आपके दिल पर बोझ ना बनने दे और ना आपको किसी के आंसुओं का सबक बनने दे। और आखिर में मेरी दुआ है कि मेरा मालिक आपको जन्नत अल फिरदौस में महल का मालिक बनाए, जिसके नीचे दूध और शहद की नहरें हो। आमीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।